انہیں آج صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ مولانا عادل صدیق اکبر کی عزت کا ڈنکا بجاتے تھے. وہی عادل کا جرم لاہور کا ہر فرد کرتا ہے. عادل نے جو جرم کیا وہ جرم لاہور کا ہر جوان کرتا ہے. مولانا عادل نے جو جرم کیا مفتی منیب الرحمان بھی وہی کرتا ہے, حنیف جالندری بھی وہی کرتا ہے, اورنگزیب فاروقی بھی وہی کرتا ہے, احمد لدھیانوی بھی وہی کرتا ہے. باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد معاویہ اعظم تارک بھی وہی کرتا ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام, بالخصوص متحدہ سنی علماء کونسل سے وابستہ ذی قدر حضرات علماء کرام, جن کی خوبصورت کاوش کے نتیجے میں یہ خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہے. اور آج کی اس پروقار تقریب کے خصوصی اہتمام پر محترم حافظ محمد نعمان صاحب, مولانا اسلم ندیم صاحب, مسجد انتظامیہ میں چودھری محمد انصر صاحب, پروفیسر عبد الکریم صاحب اور دیگر معاونین, اہل علاقہ اور ممبران مسجد کمیٹی, اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے خزانوں سے بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے. برادر محترم خطیب اسلام مولانا اکرم عثمانی صاحب, جنہوں نے اس مرکز کو آباد رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اس علاقہ کے لیے خیر و برکت اور ہدایت کا باعث بنائے. سامعین ذی وقار, ہم روز اول سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہماری دلیل کا جواب دلیل سے دو. ہم روز اول سے یہی کہہ رہے ہیں کہ گالی اور گولی کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اور اگر دلیل کی بجائے شکست ماننے کے بعد تم نے گولی کا فیصلہ کر لیا ہے تو چلنے والی ہر گولی نے یہی بتلایا ہے کہ چلانے والا ہار گیا اور سینے پہ کھانے والا جیت گیا. اگر دلیل تھی تو لے آتے, اگر دلیل نہیں تھی تو پھر ہار مان لیتے. دلیل کے مقابلے میں دلیل بھی نہیں اور ہار ماننے کا ارادہ بھی نہیں, تو دلیل کے مقابلے میں جو دلیل نہ دے وہ ذلیل ہو سکتا ہے, رذیل ہو سکتا ہے, وہ کائنات کی ایک بدترین مثال ہو سکتا ہے. مسلمان تو درکنار, وہ صاحب رائے لوگوں میں شمار ہو, یہ اندھیر نہیں ہو سکتا. میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا, لیکن سٹیج پر آنے پر مجھے پتا چلا کہ دشمن نے اپنے ہی ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بخاری پڑھانے والے, مدرسہ چلانے والے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام ان کے شاگرد اور اس شخص کی گود میں پرورش پانے والے اور بعین ہی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے والے, جس کا نام مولانا عادل ہے,
انہیں آج صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ مولانا عادل صدیق اکبر کی عزت کا ڈنکا بجاتے تھے. انہیں شاہراہوں پر صرف اس لیے گولی کا نشانہ بنا دیا گیا کہ وہ فاروق اعظم کی عزت و عظمت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس شخص نے نبی کے سسر جناب ابو بکر پر بکواس کیا، وہ یہی کہہ رہے تھے جس شخص نے پاکستان کی سرزمین پر نبی کے دوہرے داماد جناب عثمان پر بکواس کیا، وہ یہی کہہ رہے تھے جس شخص نے کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی شان پر حملہ کیا اس کو گرفتار کیا جائے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گستاخی کرنے والے کے خلاف سخت قانون بنایا جائے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر امن قائم کرنے کی بہترین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ گستاخوں کو غازی فیصل اور ممتاز نہ پکڑے، گستاخوں کو حکومت کا ہاتھ پکڑے. ہمارے اوپر تو الزام ہوگا کہ آپ کی تقریریں جذباتی ہیں، ہمارے اوپر تو الزام ہوگا آپ کی گفتگو میں نرمی نہیں، ہمارے اوپر تو الزام ہوگا آپ نے گفتگو اس انداز سے کی کہ وہاں پہ دلائل کم اور غصہ زیادہ تھا. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح مولانا عادل نے کس کو گالی نکالی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح مولانا عادل نے کس کو برا کہا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح مولانا عادل کا جرم کیا تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ساری زندگی مدرسے میں بیٹھ کر وہ سفید ریش ڈاکٹر عادل قال اللہ اور قال رسول کہنے والے کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے کراچی کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ اس ملک کے اندر صحابہ کرام کی ناموس کا قانون بنے. اس ملک کے اندر اس نے صرف ایک بات کہی اسلام آباد کی شاہراہ دستور پہ کھڑا ہو کر کہ اس ملک میں حضور کے صحابہ حضور کے اہل بیت کی عزت کا قانون بنے. اس نے اس ملک کے اندر ملتان کے ملین مارچ میں کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہی تھی کہ صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون بنے. اگر اس کا یہی جرم تھا، اگر اس کا یہی گناہ تھا اور اس جرم کی پاداش میں اس کو خون میں نہلا دیا گیا تو پھر پاکستان کے رہنے والے گستاخان صحابہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھو وہی عادل کا جرم لاہور کا ہر فرد کرتا ہے. عادل نے جو جرم کیا وہ جرم لاہور کا ہر جوان کرتا ہے. مولانا عادل نے جو جرم کیا مفتی منیب الرحمان بھی وہی کرتا ہے، حنیف جالندری بھی وہی کرتا ہے، اورنگزیب فاروقی بھی وہی کرتا ہے، احمد لدھیانوی بھی وہی کرتا ہے. باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد معاویہ اعظم تارک بھی وہی کرتا ہے. چلاؤ گولی میں صدیق کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی فاروق کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی نبی کے حرم عائشہ کے لیے جان دے دوں گا. زندہ رہا صدیق کے گستاخ کے لیے قانون بنوا جاؤں گا. دشمن نے صدیق کی غلامی میں گولی چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم نے صدیق کی محبت میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چلاؤ گولی. 30 سال سے اور تم نے کیا کیا ہے؟ یوسف لدھیانوی کو خون میں نہلایا، کیا کیا ہے؟ اسلم شیخو پوری کو خون میں نہلایا، کیا کیا ہے؟ حبیب اللہ مختار کو خون میں نہلایا، نظام الدین شامزائی کو خون میں نہلایا، علی شیر حیدری کو خون میں نہلایا. دشمن سے کہو چاہے تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے. دشمن سے کہو چاہے تو
تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے. اس سمت ہزاروں سینے ہیں, اس سمت اگر ہیں تیر بہت, تیر چلتے رہیں گے, صدیق کے غلام آگے بڑھتے رہیں گے. کیوں بڑھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں بیوی بچے پیارے نہیں. میں نے کہا صدیق نے بیوی بچے ویکھے ہی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں دکان پیاری نہیں. میں نے کہا ریشم کی دکانیں تھی صدیق کی, لٹا کے آ گیا. دنیا کہتی ہے کوئی اولادیں پیاری نہیں, ماں باپ پیارے نہیں. صدیق نے کیا کیا؟ باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا, اور باپ پہنچا نبی کے دربار میں اور کہنے لگا یہ آپ کا کارکن, یہ جذباتی, اس کو ایتھک سکھائیں, آداب سکھائیں. باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. میرے نبی نے مخاطب کیا ابو بکر کو, ابو بکر تو وہ ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. وہ ساری امت دے وچ ٹھنڈا ہی تو ہے, نرم ہی تو ہے, بردبار ہی تو ہے, حلم والا ہی تو ہے, رحم سے پیش آنے والا ہی تو ہے. وہ پیو نو چپیڑ مارتی کیا یا رسول اللہ؟ گل ہور کوئی نہیں, پیو ہے لیکن میرے سامنے تہاڈی گستاخی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ ایک پاسے تہاڈی ذات تے دوسرے پاسے پیو. ڈنگ کھائے صدیق نے غار میں, پاؤں نہ اٹھایا. صدیق تو نے بار بار ڈنگ کھائے, نبی کا پیرا نہیں چھوڑا. ڈنگ یہاں بھی بار بار آئے, اللہ کے فضل سے ہم نے تیرا پیرا نہیں چھوڑا. تو نے غار میں ڈنگ کھائے. دنیا یہاں پہ کہتی ہے وہ جی کچھ کیتا ہی ہونا جے گولی چل لیا. ہاں کچھ کیا تھا جو چلی ہے, کچھ کیا تھا جو چلی ہے. دشمن کے سر پہ پاؤں نہ رکھا ہوتا تو سانپ ڈنگ نہ مارتا. جب بھی دشمن کے سر پہ پاؤں آئے گا تو وہ ڈنگ مارے گا. جب بھی دشمن پہ پاؤں آئے گا وہ چیخے گا, چلائے گا. صدیق اکبر سے تو یہ سوال کسی نے نہ کیا وہ جی کچھ کیتا ہی ہونا تائی ڈنگ ماریا. انہیں کہا جی کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ کمبلی والے آقا پہ پہرا دیا. انہوں نے کہا پھر ڈنگ آیا. انہوں نے کہا ایک ڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنگ کیا ہوتا ہے؟ پروانے کو شمع, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اور ڈنگ کیا ہوتا ہے؟ میں تو وہ صدیق ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا نگاہ ابو بکر کی ہو رخ مصطفیٰ کا ہو. میں تو وہ صدیق ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا کندھے میرے ہوں سوار نبوت ہو. میں تو وہ صدیق ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا مال میرا ہو اور پاک پیغمبر کے قدموں پہ نثار ہو. ابو بکر کیا کیا؟ کہتے پیغمبر سے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے. ابو بکر کے چاہنے والوں جب کوئی کہے کشتا کیتا ہونا, ہمارا جواب ایک ہے, ہاں کیا ہے, یار غار کا پہرا دیا ہے. دیا یا نہیں دیا؟ دیا یا نہیں دیا؟ ڈنگ آیا تو ڈنگ کھا کر حق نواز قبر تک پہنچا لیکن پیرا تو نہیں چھوٹا. تلوار چلائی کافر نے, محمد کے صحابی کا بازو کٹا, اٹھا کے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا. تلوار پھر چلی, دوسرا ہاتھ کٹا. حضور کے صحابی نے جھنڈے کو سینے سے لگایا. جب سینے پہ تلوار چلی تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا. پاک پیغمبر کے صحابہ نے وار پر وار ہونے کے بعد بھی پاک پیغمبر کا دیا ہوا علم چھوٹنے نہیں دیا. اللہ کا شکر ہے. لوگ پوچھتے ہیں تمہارا اعزاز کیا ہے؟ ہمارا اعزاز یہی ہے, وار
وار ہوا تھا، ہاتھ کٹا تھا، لیکن جھنڈا ایثار نے تھاما تھا۔ وار ہوا تھا، ہاتھ کٹا تھا، جھنڈا اعظم طارق نے اٹھایا تھا۔ وار ہوا تھا، ہاتھ کٹا تھا، جھنڈا فاروقی نے اٹھایا تھا۔ وار ہوا تھا، ہاتھ کٹایا تھا، صدیق اکبر کی صداقت کا جھنڈا علامہ علی شیر حیدری نے اٹھایا تھا۔ وار ہوا تھا، ہاتھ کٹا تھا، جھنڈا مولانا عادل نے اٹھایا تھا۔ اے مولانا عادل، اے قرآن کے قاری، اے شیخ الحدیث، اے سلیم اللہ کے بیٹے، اے سفید داڑھی کو خون میں رنگین کرنے والے، تو دنیا سے چلا گیا۔ تقی عثمانی ہو، منیب الرحمان ہو، حنیف جلندری ہو، لدھیانوی ہو، اورنگزیب ہو، جھنڈا بلند رہے گا۔ بلند رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ بتاؤ صدیق تمہارا بھی ہے یا نہیں؟ بولو، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر عادل نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا۔ ڈاکٹر عادل شہید، جب تم زندہ تھے تب بھی وعدہ تھا، اور آج تم اس زندگی میں ہو جسے زندگی قرآن کہتا ہے۔ آپ کی مغرب کے وقت کی زندگی پاکستان بتلا رہا تھا، آپ کی عشاء کے وقت کی زندگی قرآن بتلا رہا ہے۔ آپ کی عصر کے وقت کی زندگی جہان گواہی دے رہا تھا، آپ کے عشاء کے وقت کی زندگی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آپ زندہ تھے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مولانا عادل شہید، آپ کی کال پر صدیق اکبر کے غلام 18 اکتوبر کو پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ قدم لفظ ہی چھوٹے، کن قدموں کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 5 فٹ 9 انچ کا معاویہ ہے؟ نہیں، یہ 4000 شہیدوں کی آواز ہے۔ قدم کیا ہوتا ہے؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم تخت دار تک نہیں پہنچے؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے یتیمیاں نہیں دیکھی؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے گولیوں سے چھلی لاشیں نہیں اٹھائے؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے زندگی اور موت کے فاصلے برابر نہیں کیے؟ امن کی بات کرو، میں بھی امن کی بات کرتا ہوں، لیکن کوئی مثال تو لاؤ جس نے جنازے اٹھا کر بھی امن کی بات کی ہو۔ کوئی مثال تو لاؤ جس نے جنازے اٹھا کر بھی آئینی اور قانونی جد و جہد کی بات کی ہو۔ معاویہ اعظم طارق اگر آج اسمبلی میں ہے، 70,000 لوگ اگر مجھے اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو میرے جنگ کے لوگوں کو مصائب و آلام تکالیفوں سے گزارا گیا، لیکن جب 25 جولائی 2018 کو فیصلہ دینے کا وقت آیا، انہوں نے کہا حکومتوں کا جبر اپنی جگہ، لیکن ووٹ کل بھی صدیق کی امانت تھا، آج بھی صدیق کی امانت ہے۔ تم باتیں کرتے ہو کہ جناب ہم مقابلے میں آئیں گے، اس 70,000 ووٹ میں کچھ نہیں تو 35,000 ووٹ تو جنگ کی خواتین نے بھی مجھے دیا ہوگا، 35-40,000 ووٹ تو جنگ کی ماں بہنوں نے بھی مجھے دیا ہوگا، لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اماں تو گھر بیٹھ کے دعا کرنا، جب تک مرد زندہ ہیں عورتیں باہر نہیں آیا کرتی۔ شور شرابہ کرتے ہیں، ہم جلوسوں کے مقابلے میں جلوسوں کے مقابلے میں جلوس نہیں، مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ، مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ۔ عورتوں اور بچوں سے مقابلہ کرنا ہماری توہین ہے،
اور جتنے تم عورت مارچ والے مرد لے کے آئے تھے اس سے زیادہ مرد تو مولانا عادل کے سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. مقابلے کا شوق ہے تو پھر آؤ ذرا چھوٹی عید کے اجتماعات دیکھیں, آؤ پھر ذرا بقرہ عید کے اجتماعات دیکھیں. ان اجتماعات میں میرا بریلوی بھائی بھی صدیق کی محبت کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے. ان اجتماعات میں میرا اہل حدیث بھائی بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی عفت کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے. عیدین کے موقع پر میرا دیوبندی بھائی بھی صحابہ کی ناموس کا علم لے کے نکلتا ہے. خوشی کا دن ہوتا ہے, عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. غموں میں فیصلے کرنا ٹھیک نہیں, خوشی میں فیصلہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے. اگر فیصلے کرنے کا شوق ہے لگاؤ اپنا میڈیا, لگاؤ ساری طاقتیں, عیدین کے اجتماع کی کیلکولیشن نکالو. تم 2% سے زیادہ نکل آئے تو ملک ہم چھوڑ دیں گے. لیکن ہم مقابلہ بازی نہیں, ہم قانون سازی چاہتے ہیں. ہم مقابلہ بازی نہیں, ہم قانون سازی چاہتے ہیں. در و دیوار, گلی کوچے, چوک چوراہے, صوبے اور پورا ملک ایک ہی بات پر کھڑا ہے کہ صدیق اکبر کے گستاخ کو سزائے موت کی سزا ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. 18 اکتوبر کو اسی مطالبے کو دہرانے کے لیے ناصر باغ, مال روڈ, مولانا عبدالرؤوف فاروقی کی قیادت میں آپ تیار تھے, تیار رہیں گے, تیاری مزید کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. مولانا آپ دنیا سے چلے گئے, آپ ہوتے تو بعد میں مل کے کہہ دیتا کہ مولانا ہم نہیں آ سکے, لیکن اب ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ دوبارہ ہماری ملاقات وہاں ہوگی جہاں آقا ابو بکر عمر اور آپ ساتھ ہوں گے. آپ ہوتے تو ہم کہہ دیتے, استاد جی ناراض نہ ہونا میرے گھر میں بیماری تھی میں نہیں آیا. آپ ہوتے تو ہم کراچی میں آ کے کہہ دیتے استاد جی بس آپ نے تو کال دی تھی لیکن میں جامعہ فاروقیہ میں اسپیشل آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ بس کوئی مجبوری تھی نہیں آ سکا. اب معذرت کرنے کے لیے میدان حشر ہے, کراچی نہیں ہے. اور میرے نبی نے بتلا دیا ہے, فرمایا لوگو تم قیامت میں اٹھے گے نا تو حالت کیا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قرآن کہتا ہے اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, بیوی خاوند سے نظریں چرائے گی, لیکن اس دن ہولناکی کے ماحول میں بھی یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے اور آپ کا منظر کیا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن بھی مجھے دیکھنا ہو تو منظر یہ ہوگا, میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا, میرا بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس منظر میں یا رسول اللہ جنتیوں نے کوثر پینا ہے تو پھر حضور نے فرمایا کوثر پہ میں ہوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور میرے بائیں طرف عمر ہوں گے. کوئی مجھے کہتا ہے مولانا آپ سے محبت بڑی ہے, لیکن مولانا اکرم عثمانی صاحب جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں, جب چودھری انصر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو میری ان سے بنتی نہیں. مینو ذرا وکھرے ہو کے ملو, مینو ذرا وکھرے ہو کے ملو. تو میں کیا کہتا ہوں, ملنا ہے تو میرے بیلیاں چاہ کے مل, وکھرے شکھرے والی گل کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جب قیامت میں آئے گا میرا امتی, میں کوثر سے پیالہ بھر کے ابو بکر کے ہاتھ میں دوں گا اور کبھی کوثر سے پیالہ بھر کے عمر کے ہاتھ میں دوں گا. لوگ کہتے ہیں اس تحریک والوں کو کوئی ایسا جام پلا دو, کوئی ایسی دولت دکھا دو, کوئی ایسا اقتدار اور منصب کا نشہ دکھا دو کہ یہ نرم ہو جائیں. وہ کمڑے ہو جنہ کوثر دے سودے کیتے ہون تو تواڈے جاماں تے نہیں رہندے.
جنہوں نے کوثر پہ کمبلی والے آقا سے ملاقات کا ارادہ کر لیا ہو، وہ تمہارے منصب پہ نہیں رہتے۔ مولانا اعظم طارق کو کہا گیا مولانا وزارت لے لیں، مولانا کوٹھی لے لیں، مولانا پلاٹ لے لیں، انہوں نے کہا میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے اول آخر گنبد خضرا کے مکین ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آخری سانس تک تہیا کر لو، آخری خون کے قطرے تک تہیا کر لو۔ بزرگ ہو، علماء ہو، جوان ہو، بچے ہو، عہد کر لو، آخری سانس تک ختم نبوت کے پہرے دار بنے رہیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، بنے رہیں گے؟ صحابہ کی ناموس کے پہرے دار بنے رہیں گے؟ اہل بیت کی ناموس کے پہرے دار بنے رہیں گے؟ جب آپ کا یہی جذبہ ہے، آپ کا یہی جوش ہے، تو پھر تھکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ شہید کا خون نور ہوتا ہے، ماننے والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ مولانا عادل، مغرب تک تو مجھے لگتا تھا کہ منزل ملے گی یا نہیں ملے گی، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ منزل گھنٹوں پر نہیں منٹوں پر پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شہید کا خون نور ہے جس سے ہم نے راستہ دیکھنا ہے، اور شہید کا خون آگ ہے جو اپنے دشمنوں کو جلا کے راکھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔